بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ قرآن کی یہ آیت جو ہاتھ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، قرآن کی وہ آیت ہے جس کو انسان جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ بہت معمولی سی آیت لگتی ہے مگر بہت معنی خیز ہے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ ہاتھ سے مراد کون لوگ ہیں، بعض نے ان کو مراد لیا، بعض نے ان کو مراد لیا، بعض نے ان کو مراد لیا۔ یہ آیت وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، بعض لوگ کے نزدیک مولا کائنات کو یہاں مراد لیا، بعض نے تمام انبیاء کرام کو مراد لیا، بعض نے چاروں معصومین تمام انبیاء کرام کو مراد لیا، اور بعض نے تو اس کا معنی ہی بدل دیا، بعض نے کسی فلاں کو مراد لیا، فلاں کو مراد لیا، فلاں کو مراد لیا۔ پہلے تو اس پروردگار کا شکر ہے جس نے اس حقیر کو توفیق دی کہ وہ اس منبر رسول پہ آ کے کچھ بیان کر سکے۔ اس کے بعد اس حسین کا کرم ہے جس نے اس حسین پہ کرم فرمایا کہ یہ حسین اس حسین کی فضیلت بیان کر سکے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور اس سے ایک حدیث رسول خدا کی مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ، اس میں نے پڑھے اس سے پہلے کہ رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ دیا، یہ روایت آپ کو ہمارے شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں بھی مل جائے گی، بہار الانوار امام حسین کاظم سے بھی مل جائے گی، اور الارشاد اس میں بھی مل جائے گی، یہاں تک آپ کو مناقب اہل بیت میں بھی مل جائے گی۔ جو پہلے کا قول ہے وہی دوسرے کا ہے، جو دوسرے کا ہے وہی تیسرے کا ہے۔ اوّلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول نے غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، یہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، اس وقت علی کا ہی نام کیوں لیا؟ یہ بھی کہہ دیتے ہمارا پہلا، ہم سب کے سب محمد ہے، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے، یہ کیوں کہا علی؟ تو کہا امام نے کہ جب لوگوں سے غدیر میں ایک علی برداشت نہ ہو سکا تو 14 علی کیسے برداشت ہوتے؟ اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر علاقے کے لیے ایک امام معین ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو یا اس کے علاوہ جو پروردگار سے بن کے آتا ہے وہ امام ہو۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا آپ مسجد کا امام بنائیے، مگر لوگوں نے اس کا کیا کیا؟ مولائے کائنات کو چھوڑ کے کسی اور کو منبر رسالت پہ بٹھا دیا، جبکہ علی نے کتنی دفعہ کہا، نہج البلاغہ میں بھی یہ بات کو ذکر کیا، دیکھو لوگوں میرے بعد ایک شخص بیٹھا ہوگا جس کا حلق پھولا ہوا ہوگا، جتنا کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، جب تم اس کو دیکھنا منبر رسول سے تو اس کو اتار دینا۔ رسول خود علی نے کتنی بار اس جملے کو کہا، مگر لوگوں نے کچھ پیسوں کے ذریعے، کچھ اشرفیوں کے ذریعے، وہ لعنتی شخص جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوا رہا ہے منبر سے بیٹھ کے، صلوات پڑھ دیے بہت سے بلند سے، کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے، رہبر مقرر کیا، قائد بھیجا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کوئی کہ ہمارے لیے رہبر نہیں تھا۔ دو چیزیں رہبر کے ذریعے، ایک رہبر جو امام بنا کے آتا ہے، امام بن کے آتا ہے، اور ایک رہبر ہے عقل۔ آپ کی عقل جس کو کہتی ہے آپ اس کو مانیے۔ قرآن چھوڑ گئے، کیا کہا رسول نے؟ جب تک تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کو اہل بیت کے ذریعے سمجھو، اہل بیت کو قرآن کے ذریعے سمجھو، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم نے ایک شخص کو ایسے دیکھا، ایسے میں نے اس کو دیکھا کہ جو قرآن کو تھامے ہوئے تو تھا مگر رسول کو چھوڑ دیا، رسول کی بزم میں بیٹھنے والا
جس کو رسول خدا اٹھا دے اپنی بزم سے، تم اس کو کیسے اپنا مسلمان بنا سکتے ہو؟ ایک روایت جو میں نے سنی کتابوں میں 30 کتابیں سنی کی میں نے یہ روایت بھی پڑھی ہے، اور شیعہ کتاب 40 کتابوں میں نے یہ روایت پڑھی ہے۔ سنیے گا، عزیزان گرامی کی ایک شخص تھا گنہگار، اس نے سوچا کہ میرے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، مجھے امام معاف کریں گے یا نہیں۔ اب یہ گیا کربلا گیا، وہاں پہ بھی یہی عادت ہے، کسی کا پیکٹ مار دینا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا۔ 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، 3 ہفتہ گزرا، ایسے کتنے دن گزرتے رہے تو ایک شخص نے ارادہ کیا کہ چلو میں بھی کربلا جا کے آتا ہوں، امام کا روضہ بھی دیکھ لوں گا، اس طرح وہاں کے حال چال، وہاں پہ کیا موسم ہے یہ بھی دیکھ لوں گا۔ اب یہ شخص گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرا پرس مار دیا تھا ایک بار، یہ تو وہی شخص ہے جو چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا ہے۔ تو اب اس نے اس کو اتنا سمجھایا، دیکھو کہ یہ سب بہت بری عادتیں ہیں، تم اس کو چھوڑ دو، کہ مجھے پکا یقین ہے امام تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو کہا کہ میں چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کیا کروں، جب میں کسی کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں جیب میں پرس رکھا ہے نکال دوں۔ اس نے اس کو سمجھایا، بہرکیف اس کی عادت نہیں چھوٹی۔ بہت دن جب گزرے تو یہ شخص کہیں ایک جگہ کھانا بن رہا تھا، تو یہ چور نے سوچا کہ اب محرم کا دن آ گیا ہے، اب محرم بھی ہے، ایک کام کرتا ہوں، میں اتنے گناہ کیا، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا کام کر لوں جس کی وجہ سے میرے سارے گناہ بخش دے امام۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کھانا بن رہا ہے، وہاں سے کچھ مار دیا، ایک جگہ کچھ بن رہا ہے وہاں سے کچھ لے لیا، ایک جگہ کچھ بن رہا ہے وہاں سے کچھ لے لیا۔ اب روایت بتاتی ہے یہ شخص ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، ایک جگہ شربت بنایا جا رہا تھا سبیل کے طور پہ، تو ایک عزادار تھا، اس نے کہا دیکھو ایک چھوٹا سا میرا کام کر لو، مگر میں تم پہ یقین نہیں کرتا ہوں، میں پیسے دوں گا، مجھے یہ یقین ہے ہی نہیں تم پہ کہ تم میرا یہ کام کرو گے۔ تو شخص نے سوچا ایسا کیا کام ہے، چلو میں کر ہی دیتا ہوں۔ کہا کہ 1 کلو صرف تمہیں شکر لے کے آنی ہے، کیونکہ شربت بنایا جا رہا ہے، اس میں تم بھی پی لینا، اس طرح یہاں کھڑے ہو کے دوسروں کو بانٹ بھی دینا۔ اب یہ شخص دکان پہ گیا، دکان پہ جانے کے بعد اس نے شکر لیا اور لے کے آیا، دے دیا۔ اب یہ اس نے جو تھوڑا بہت کام تھا، سبیل پہ کھڑے ہو کے سب کو پانی پلا رہا ہے، کسی کو شربت پلا رہا ہے۔ اب اسی کے اگلے دن جب یہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ محشر بپا ہے، لوگ مجھے، فرشتے جو ہے مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کوئی میرا سہارا نہیں ہے کہ کوئی مجھے بچا سکے اس وقت۔ اب یہ گھبرایا، اب کس کو پکارے اس وقت؟ تو فرشتے جب اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے تو اس نے شخص کو دیکھا۔ دیکھیے ہادی ہونا کتنا ضروری ہے، ہم تو وہ قوم ہے جس کے لیے اللہ نے 14 معصومین جیسے نعمتیں دی ہیں، اور بعض لوگ تو وہ قوم ہے جو ان کو دیکھتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، مگر تب بھی انکار کرتی ہے۔ اب یہ شخص پریشان ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، اس نے چلنا پکار شروع کی، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے فرشتوں اس کو لے کے مت جاؤ۔ تو اب یہ پہچان نہیں پایا یہ کون ہے، کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں فرشتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ کہا کہ آپ نہیں جانتے کتنا بڑا گنہگار ہے، اس نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو، چوری بھی کی، جھوٹ بھی بولا، چغلخوری بھی کی۔ اب یہ شخص اس آدمی کو ایک دم غور سے دیکھتا ہے، معصوم بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے یہ میری بخشش کرا دے۔ کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس شخص نے اپنی ایک ردا نکالی، ردا نکالنے کے بعد اس کو بچھا دیا، کہا کہ اس کی ایک نیکی تھی شکر کی، وہ جو آدھا کلو شکر لے کے آیا تھا اس شکر کو میں اس ردا میں ڈالتا ہوں، اور فرشتے سے مخاطب ہو کے کہنے لگا یہ بتا اس کے گناہ زیادہ ہیں یا یہ شکر کے دانے زیادہ ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں یا شکر کے دانے زیادہ ہیں۔ اب یہ شخص نے کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کو کربلا میں قتل کیا گیا، تو نے صرف میرے لیے ایک نیکی کی، ایک نیکی یہ تھی کہ تو شکر لے آیا، اور اب امام حسین نے یہاں تک اپنی ردا نکالی اور اس کے بعد اس کو بچھا دیا۔
اس شکر کو ڈالنے کے بعد کہا یہ وجہ تیرے گناہ زیادہ ہیں، یہ شکر زیادہ ہے۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ امام آئے ہیں تو پھر اس کو بخش، امام نے اس کو معاف کر دیا۔ امام کی پلکیں اس وقت جھک گئی،